بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سب سے پہلے سننے کے لیے بیل کے بٹن کو کلک کریں۔ یہ واقعہ میرے دوست کے چچا کے ساتھ پیش آیا، آپ انہی کی زبانیں سنیں۔ یہ واقعہ 1982 کا ہے۔ میں فیصل آباد میں گاڑیوں کی ورکشاپ کا کام کرتا تھا اور میری رہائش فیصل آباد سے 17 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں تھی۔ میں روزانہ فیصل آباد سے اپنے گھر آتا تھا۔ میرا گاؤں مین روڈ پر واقع ایک چھوٹے قصبے سے 2 کلومیٹر دور تھا۔ عموماً رات کو میں دیر سے آتا تھا اور قصبے سے مجھے میرے گاؤں جانے کے لیے اس وقت کوئی سواری نہیں ملتی تھی، تو میں پیدل ہی 2 کلومیٹر کا سفر طے کرتا تھا۔ اس قصبے سے میرے گاؤں کی طرف 2 راستے آتے تھے۔ ایک فصلوں کے درمیان سے آتا تھا جو کہ ذرا لمبا تھا، اور دوسرا راستہ جو ذرا کم لمبا تھا وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر کر آتا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں تو مجھے کوئی نہ کوئی ساتھ مل جاتا ہوتا تھا اور ہم باتیں کرتے گاؤں پہنچ جاتے، لیکن سردیوں میں میں اکیلا ہی ہوتا تھا کیونکہ اندھیرا جلدی ہو جاتا تھا اور میں اپنے روٹین ٹائم پر ہی آتا تھا۔ دسمبر کی ایک ٹھٹھرتی رات میں بس سے اپنے سٹاپ پر اترا۔ سٹاپ پر کوئی نہیں تھا، نیا چاند ابھی نہیں نکلا تھا، لہذا رات کو بہت اندھیرا تھا۔ میں نے بس سے اترتے ہی جلدی گاؤں کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی میں چلا ہی تھا کہ اچانک ایک آدمی کی آواز آئی اور وہ بولا، جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی اجنبی سا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث میں اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنے گاؤں نواں کوٹ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جناب مجھے آپ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں جانا ہے، اور اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ مجھے بھی کوئی ساتھ چاہیے تھا، لہٰذا میں نے کہا چلو ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ جب چلنے لگے تو اس نے قبرستان والے راستے پر چلنے کو کہا کہ ذرا جلدی پہنچ جائیں گے کیونکہ آپ کا گاؤں تو پہلے ہے، مجھے اس سے بھی ذرا آگے جانا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ اس راستے پر جانے سے جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ہم دونوں چل پڑے۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر پر کپڑا لیا ہوا تھا۔ ویسے بھی اندھیرا کافی تھا، مجھے اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم چلتے چلتے قبرستان کے پاس پہنچے تو وہ بولا، آپ اس قبرستان میں کبھی گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، دن میں 2-4 بار چکر لگ جاتا ہے کیونکہ راستہ یہی ہے میرا، لیکن رات کے وقت کبھی نہیں گیا۔ پھر اس نے کہا کہ خیریت ہے، رات کو کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا رات کو جانے سے ڈر بھی لگتا ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہاں بدروئیں ہوتی ہیں۔ وہ زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی ہنسی نارمل لوگوں جیسی ہنسی نہیں لگی۔ پھر وہ چپ ہوا اور بولا کہ قبرستان میں رات کو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ رات کے وقت بدروہیں نکل آتی ہیں اور وہ قبرستان میں پھرتی ہیں۔ وہ پھر ہنسا اور بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بدرو قبرستان سے باہر بھی آئی ہوئی ہو اور باہر پھر رہی ہو۔ میں نے بات بدلی اور کہا کہ آج تو چاند بھی نہیں نکلا۔ اس نے ایک دم اوپر دیکھا اور بولا، شاید کچھ دیر تک چاند نکل آئے۔ اتنے میں ہم دونوں قبرستان کے بالکل پاس پہنچ گئے تھے۔ اچانک میری نظر اس آدمی کے پاؤں پر پڑی، پھر مجھے میرا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے قدم رک گئے تھے اور شدید سردی میں مجھے پسینہ آ گیا۔ وہ چل تو میرے ساتھ رہا تھا لیکن اس کے پاؤں ننگے اور الٹے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں خوف زدہ ہو گیا۔ وہ ایک دم پلٹا اور اس کے سر سے کپڑا اتر گیا۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھوں کی جگہ پر 2 گڑھے تھے۔ بس مجھے یہی یاد ہے کہ میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے بستر پر تھا۔ میں اٹھا اور چیختا ہوا بولا، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ میری بیوی اور بچے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، کون کہاں ہے؟ آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ قبرستان کے باہر کیسے گر گئے؟ میں حیران ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اسے ساری بات بتائی تو وہ بولی کہ رات آپ نہیں آئے تو ہم نے گھر والوں نے سوچا کہ آپ ورکشاپ میں رک گئے ہوں گے، وہاں کچھ کام ہوگا، لیکن صبح قبرستان کے گورکن نے آپ کو قبرستان کے باہر بے ہوش پایا
تو اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو اٹھایا اور پھر ہمارے گھر پہنچایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور وہ جو کوئی بھی تھا قبرستان کے باہر چلتے ہوئے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، یعنی وہ کوئی انسان نہیں بدرو تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اسی وقت مسجد کے امام صاحب بھی آئے اور انہوں نے مجھ سے ساری بات سنی اور اللہ کا کلام پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور کہا کہ آرام سے سو جاؤ، وہ کوئی بدرو تھی جو تم سے ملی تھی اور تم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ راستہ جس پر تم اس کے ساتھ چل رہے تھے وہ گاؤں کی طرف نہیں، قبرستان کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ تم بے ہوش نہ ہوتے تو وہ تمہیں اندر لے جاتی۔ میں لیٹ تو گیا مگر مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ میں نے کبھی قبرستان والے راستے پر گاؤں نہیں گیا۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔